بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک لفظ کا وظیفہ اپنی زندگی میں آج سے ہی شامل کر لو، پھر اس کے بعد کوئی بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے زندگی میں بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، کیا یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا اس کام کے کرنے سے ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ کوئی بھی فرسٹ اسٹیپ اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کام شروع کروں یا نہ کروں، اور اسی شش و پنج میں آپ کا بہت ٹائم نکل جاتا ہے اور آپ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے نقصان در نقصان ہوتا رہتا ہے۔ یہ کام کا فیصلہ کسی بھی کام کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور یہی سوچ سوچ کر آپ بہت نقصان کر بیٹھے ہیں کہ یہ باہر جانا میرے لیے بہتر رہے گا یا نقصان دہ رہے گا، تو اس موقع پر آپ کو یہ وظیفہ کام دے گا اور آپ کا فیصلہ چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا میرا یہاں پر رشتہ کرنا مناسب رہے گا، یا اگر اس گھر میں رشتہ ہو جائے تو میرے گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جائیں گے اور ہم دونوں خاندانوں کے بیچ میں لڑائی ہو جائے گی، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم دونوں خاندانوں کے درمیان یہ رشتہ صحیح رہے گا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت آپ کو یہ وظیفہ کتنا کام دے گا۔ کسی بھی چیز میں حتمی فیصلے کے لیے یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یا اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نقصان سے پریشان ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اسی لیے آپ ابھی تک کاروبار شروع نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن کاروبار بھی لازمی کرنا ہے اور اسی شش و پنج میں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس موقع پر اس وظیفے کی ایک تسبیح ایسا کام کر جائے گی کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ بڑے کھلے طریقے سے یہ تسبیح آپ کے اوپر تمام حقیقت آشکار کر دے گی، اور ہم لوگ یہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ جس وقت کوئی فیصلہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، اس وقت ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت ہماری خوشیاں مدھم ہو جاتی ہیں اور ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا، ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے، ہم اپنے جاننے والوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اور ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ پہلے ہمارا یہ کام بن جائے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور پریشان ہوتے ہوتے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسی مایوسی اور نا امیدی میں ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے ہمارے اوپر نعمتوں کی فراوانی کم ہو جاتی ہے اور ہم اللہ کے رحم و کرم سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے، اور اسی پریشانی میں ہمارا کوئی کام اگر بننے کے قریب بھی ہوتا ہے تو وہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اس عمل کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے، اور جب کوئی فیصلہ آپ سے ہو جائے گا تو پھر اس فیصلے کے ہو جانے کی وجہ سے ایک تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، دوسرا آپ کا کام بھی بن جائے گا، اسی وجہ سے آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوں گی، نعمتیں نصیب ہوں گی، اور اسی خوشی اور نعمت کے ملنے کے سبب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کے آپ اہل ہو جائیں گے، اور یہ سب کس وجہ سے ہوگا؟ صرف ایک اس لفظ کی تسبیح پڑھنے کی وجہ سے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ تسبیح کوئی اتنی بڑی تسبیح نہیں ہے، یہ لفظ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، سنن احادیث کی مستند کتابوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سنت کے بارے میں ہے جو ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو چکی ہے، مطلب جس سنت پر ہمارے ہاں عمل نہیں ہو رہا، یہ اس سنت کے بارے میں حدیث آئی ہے۔
عمل نوٹ فرما لیں، یہ ایک لفظ ہے لا خلابہ، چھوٹا سا لفظ ہے، اور جتنا یہ لفظ چھوٹا ہے اس کا مطلب اور اس کا اثر اتنا ہی گہرا ہے۔ جس دن آپ کو کسی کام کے بارے میں جاننا ہے، کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرنا آپ چاہتے ہیں اور آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت جاننا چاہتے ہیں، بعض میرے بھائی بہن یہاں پر اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ کوئی استخارہ ہے۔ نہیں میرے بھائیو بہنوں، یہ استخارہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی مشیت کا ایک عمل ہے۔ اس عمل کی وجہ سے آپ کا جھکاؤ جس طرف زیادہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جس دن آپ کسی کام کے بارے میں پریشان ہوں، آپ نے اس دن ہر نماز کے بعد، پانچوں نماز کے بعد آپ نے اس ایک لفظ کی ایک ایک تسبیح کرنی ہے۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ صرف ایک دفعہ اس لفظ کی تسبیح کے کرنے سے آپ کی ول پاور اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کو کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، چاہے وہ کتنا ہی اہم معاملہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی سنگین معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات کے بارے میں ہو، چاہے وہ آپ کے جاننے والے کے بارے میں ہو۔ میرا آپ کو یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس لفظ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، اس لفظ کی اہمیت آپ کو اس کے وظیفے کے کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ جب آپ اس لفظ سے عمل کر لیں گے اور آپ فیصلہ کرنا اس لفظ کی وجہ سے آسان ہو جائے گا، تب آپ کو خیال آئے گا کہ واقعی یہ لفظ اعتبار کے قابل ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کو اس عمل سے خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، تو آپ نے اس وقت میری ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے تو اس میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے اچھے وقت میں ان لوگوں کو نہیں بھولنا جن کا حصہ آپ کی نعمتوں میں شامل ہے، جن کا حصہ آپ کی خوشیوں میں شامل ہے، جو آپ کے برابر کے شریک دار ہیں۔ لوگوں کو جب خوشیاں نصیب ہوتی ہیں تو لوگ اس موقع پر ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس زیادہ دیر تک خوشیاں نہیں ٹھہرتی، اللہ کی رحمت سے زیادہ دیر تک ان لوگوں پر نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ نے اچھے وقت میں ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جن پر برا وقت ہے۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھ دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔